تو جتنے مسلمان اپنے اپنے نبی کی شریعت پر، ان کے احکام پر زیادہ چلنے والے، وہ اپنے نبی کے زیادہ قریب بیٹھیں گے، جو عمل کرنے میں سست ہوں گے وہ دور بیٹھنے والے ہوں گے۔ اس طریقے سے پورا میدان کرسیوں سے بھر جائے گا، اس کے بیچ میں کرسی رکھی جائے گی اللہ جل شانہ۔ وہ کرسی وہ جو میں نے ابھی بتایا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ملا کر کے ایک چاندی کا یا سونے کڑا بناؤ، اور کڑا بنا کر کے جیسے وہ ایک میدان میں کڑا چھوٹا لگتا ہے، یہ ساتوں آسمان کا کڑا بھی کرسی کے سامنے چھوٹا سا معلوم ہوگا، اتنا ہی بڑی کرسی ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہیبت و جلال کی وجہ سے چڑھ چڑھائے گی، بولے گی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بیٹھیں گے تھوڑی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، تخت بھی ہمارے لیے تو بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جسم سے پاک ہے، یہ جسم مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نہ تخت پر بیٹھتے ہیں نہ کرسی پر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ البتہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا روب ایسا زبردست ہوگا کہ اس کے دباؤ سے وہ چڑھ چڑھ بولے گی۔ اس کے بعد سارے جنتی اپنے اپنے گھروں سے اس میدان مزید میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے چلیں گے، تو کوئی تخت ہوا پر اڑ کے آئے گا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، ایسے ہی ان کے تخت ہوں گے، اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اڑتے ہوئے آئیں گے اور اس میدان میں اتر کے اپنے کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں گے۔ کوئی گھوڑوں پر آئے گا، کوئی اونٹوں پر آئے گا، جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے سواریاں ہوں گی۔ اس طریقے تمام اہل جنت اس میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ مشک و عنبر کی ٹیلوں پر بیٹھیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے آپ ان کو اپنی خوش الہانی کے ساتھ ہمارا کلام سناؤ اور ہماری حمد و ثنا سناؤ۔ لہجہ داؤدی مشہور و معروف ہے، سب کے لہجے ان کے لہجے کے نیچے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائیں گے اور زبور پڑھیں گے تو بس سارے اہل جنت جھوم جائیں گے، اور ان کے سرور کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اور من جانب اللہ اعلان ہوگا اب ان کو شراب طہور بھی پلاؤ، کہ دنیا کی شراب تو ناپاک تھی اور وہ انسان کو ہول پھول پکڑے ہوئے مجبور کرتی تھی، ہماری بنائی ہوئی شراب ان کو پلاؤ جو پاکیزہ شراب ہے، جس کے پینے سے عقل میں اضافہ ہوگا، بصارت میں اضافہ ہوگا، بصیرت میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت میں اضافہ ہوگا۔ سب کو شراب پلائی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے بھائی تمہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگو، ابھی زیارت نہیں ہوگی، ابھی کلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، آواز آئے گی اللہ تعالیٰ، وہی اہل جنت کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو جنت کہ یا اللہ اب ہم آپ سے کیا مانگے، بس ہم اپنی رضا دے دیجیے۔ فرمایا رضا تو تم کو ملی ہوئی ہے، اگر میری رضا نہ ہوتی تو تم یہاں آ جاتے۔ دیکھ لو جن کو رضا حاصل نہیں ہے وہ جہنم میں کیسے کوئلہ بن رہے ہیں، تم کو میری رضا ملی ہے تو تم جنت میں آئے ہو، تو یہ تو تمہیں پہلے سے ملی ہوئی ہے، کچھ اور مانگو۔ تاہم تمہارے کہنے پر میں تم سے راضی ہوں اور ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، مانگو اور کچھ مانگو۔ تو کہیں گے اور کیا مانگے، ہر چیز تو دے دی اللہ پاک نے، ہماری مغفرت فرما دی، ہماری بخشش فرما دی، ہمیں حساب و کتاب میں پاس کر دیا اور پلسراج سے میں عافیت سے گزار دیا، جنت الفردوس میں پہنچا دیا، اور کیا مانگے؟ تو علماء سے مشورہ کریں، وہاں علماء کی بھی ضرورت پڑے گی، ان سے کہ حضرت آپ ہی بتاؤ کیا مانگے؟ ارے یارو تم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت تو مانگی نہیں جو رہ گئی، ساری نعمتیں تو مل گئی، دیدار نہیں ملا ابھی تک، باتیں بھی ہو گئیں، کلام بھی ہو گیا، زیارت نہیں ہوئی، اور یہ تو بہت بڑی بات رہ گئی بھائی۔ سب کے سمجھے پروردگار بس ہماری آنکھیں اس لائق تو نہیں ہیں، مگر ہم تو آپ کے دیدار میں جیتے آئے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے، یہ زندگی کی آسان، آپ کی زیارت کے لیے تو ہم یہاں آئے ہیں، لہذا اپنی رحمت سے اپنا جمال جہاں آرا دکھا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا بھائی، اس کے بعد ویسے بھی جنت الفردوس والوں اور اللہ تعالیٰ کے بس ایک پردہ حائل ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے والوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے ہزاروں پردے حائل ہیں درمیان میں، ہزاروں، وہاں جا کے سب ختم ہو جائیں، ایک پردہ رہے گا جس کو کبریائی کا پردہ کہتے ہیں، حجاب اکبر جس کو کہتے ہیں، وہ باقی ہوگا۔ جب یہ درخواست کریں گے تو ایک نور چمکے گا، ایک دم روشنی چمکے گی زور سے، اور جیسے ہی نور چمکے گا درمیان میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نصیب۔ اور اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو تم پر سلامتی ہو، سلام قولا من رب الرحیم میں اللہ پاک نے قرآن شریف میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ رب رحیم کی طرف سے تم پر سلام ہوگا جنتیوں کے اوپر۔ اب جنتی اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھیں گے جیسے 14ویں رات میں چاند کو دیکھا جاتا ہے، دن کے اندر سورج کو دیکھا جاتا ہے، اور چاند کے دیکھنے میں اور سورج کے دیکھنے میں
دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی اور حائل نہیں ہوتی. اس طرح سارے جنتی انبیاء علیہ الصلوۃ سمیت اللہ جل شانہ کی زیارت کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بات بھی کریں گے، ہر ایک کے ساتھ خصوصی توجہ بھی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ خصوصی توجہ بھی دیں گے. چنانچہ ایک جنتی کی توجہ دے کر فرمائیں گے ارے بھائی فلاں نے تم نے بڑی گڑبڑ کی تھی، تم نے یہ کام کیا تھا نہیں کیا تھا؟ جی حضرت کر لیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، میں نے آپ سے معافی تو مانگ لی تھی، آپ نے معاف بھی کر دیا تھا. ہاں مگر تم نے کی تو تھی نا. وہ مانے ہاں میں نے کر لی. ایسی باتیں بھی ہوں گی. اس طرح سے باتیں ہو رہی ہوں گی اور ہوتے 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 بس یکایک اللہ تعالیٰ پردے میں ہو جائے گا اور جنتیوں پر ایک نور چھایا ہوا ہوگا. اور جیسے بادل چھاتا ہے نا، جب آدمی کو بادل نیچے آ جاتا ہے نا زمین پر تو آدمی اس میں غائب ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھتا. تھوڑی دیر میں جو بادل ہٹتا ہے تو پھر آدمی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے. ایسے اس نور کے اندر بھی ایسے ہی حال ہوگا کہ سب اس میں چھپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ پردے میں ہو جائیں گے اور سب اس نور میں چھپے ہوئے ہوں گے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. پھر اعلان ہو گیا اچھا بھائی اب یہ زیارت تو ہو چکی، اب چلو ہم نے تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے ایک بازار بھی لگایا ہوا ہے، وہاں جاؤ، وہاں پر کوئی قیمت نہیں ہے پیسوں کی، وہ مفت اور فری بازار ہے. وہ بازار میں جاؤ، وہاں تمہیں ایسی ایسی چیزیں ملیں گی ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی ایسی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کے دل پہ اسے خیال بھی نہیں گزرا. وہاں جائیں گے تو وہ سب چیزیں بازار میں لگی ہوئی ہوں گی، جس کا جو دل چاہے لے لو، سب فری. اور ایک روایت بھی یہ ہے کہ وہاں پر ایک بازار ایسا بھی ہوگا کہ اس کے اندر حسین حسین شکلیں رکھی ہوئی ہوں گی، ایک سے ایک حسین، ایک سے ایک خوبصورت شکل وہاں رکھی ہوئی ہوگی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی. یہ جنتی وہاں جا کر کے یہ شکل تو بڑی شاندار ہے، کاش میری بھی ایسی ہوتی، اسی ہوتا بغیر آپریشن کے اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی. اب جناب اس طرح جنتی جمعے نئی شکل اپنے لے کے گھر جائیں گے، اور یہاں سے جب وہ اپنے گھروں کو جائیں گے تو گھر والے اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے اور کہیں گے کہ بھائی آج تو تم بڑے خوبصورت ہو گئے. کیوں نہ خوبصورت ہوں، آج ہم سرچشمہ حسن و جمال کی زیارت کر کے آئے ہیں، اللہ جل شانہ کی زیارت کر کے آئے ہیں کہ سارا حسن انہی کے پاس ہے اور انہی کے پرتو ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے. تو آج ان کی زیارت کر کے آئیں گے تو حسین نہیں ہوں گے ہم، اس لیے ہم زیادہ حسین ہو گئے. اور وہ بھی کہیں گے میاں دلہن بھی تو بہت شاندار ہے، بڑی حسین ہو گئی یہ بھی. تو اپنی بیویوں کو بھی کہیں گے وہ یہ بھی بہت خوبصورت ہو گئے، سب خوبصورت ہو جائیں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے سارے جنتی اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے. یہ ہے بھائی میدان مزید. www.darsequran.com